بہرحال جب وہ مذاکرہ شروع ہوا تو سب سے پہلے ڈاکٹر کلب صادق صاحب کو دعوت دی گئی کہ وہ اظہار خیال کریں. انہوں نے انہی 2 آیتوں کے حوالے سے جو ابھی میں نے بیان کی ہے، ایک نقطہ بھی بیان کیا، کچھ اور باتیں بھی بیان کی. اس کے بعد جب میری باری آئی تو میں نے کہا کہ مجھ سے کچھ اور سوال کیا گیا تھا، لیکن میں نے کہا کہ میں پہلے بات وہیں سے شروع کرنا چاہتا ہوں. سوال یہ کیا گیا تھا ڈاکٹر کلب صادق سے کہ قرآن کا فلسفہ شہادت کیا ہے. تو میں نے کہا جو سوال آپ نے ان سے کیا تھا میں اس کے جواب سے اپنی بات شروع کرنا چاہتا ہوں کہ میرے نزدیک قرآن مجید میں اللہ کی راہ میں قتل ہونے کے لیے لفظ شہادت آیا ہی نہیں. حدیث میں ضرور آیا ہے بصیغہ مجہول فقد استشہد، اس کی شہادت قبول کر لی گئی یا اس کو شہید بنا لیا گیا. اور اس معنی میں صرف ایک جگہ پر امکان ہے پورے قرآن میں، سورہ آل عمران کی ایک آیت میں، وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، کہ وہاں اس کے معنی لیے جا سکے مقتول فی سبیل اللہ، باقی کہیں بھی نہیں. یہ تو اصل میں کار رسالت کے لیے ایک اصطلاح ہے. ہر رسول شاہد بن کر آیا، شہید بن کر آیا. یہاں دنیا میں وہ اپنے عمل سے، اپنے قول سے انفرادی اجتماعی سطح پر حق کی گواہی دیتا رہا، اور قیامت کے دن کھڑے ہو کر پروزیکیوشن وٹنس کی حیثیت سے اپنی قوم کے خلاف گواہی دے گا کہ اللہ میں نے ان کے سامنے تیرا پیغام پہنچا دیا تھا، اب جو کچھ انہوں نے کیا اس کے ذمہ دار یہ ہے. They can't plead ignorance، وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں معلوم نہیں تھا، ہمیں بتایا نہیں گیا تھا. بہرحال اس پر مجھے بڑی خوشی ہوئی جب علامہ نقوی صاحب نے اس نکتے کو بہت سراہا اور انہوں نے تسلیم کیا کہ کچھ دنوں سے مجھے بھی یہ خیال ہو رہا تھا، یعنی یہ کہ یہ کوئی زیادہ پرانا خیال ان کا نہیں تھا. انہوں نے فرمایا کچھ دنوں سے مجھے بھی یہ خیال ہو رہا تھا کہ قرآن میں تو یہ لفظ شہید اور شہادت اس معنی میں ہے ہی نہیں. میرا گمان یہ ہے کہ چونکہ اس موضوع پر میں نے بہت تقریریں کی، سال ہر سال سے تقریریں کر رہا ہوں، قرآن کا فلسفہ شہادت کیا ہے، اور اس کے حوالے سے یہ کہ امت مسلمہ کا کیا فرض منصبی ہے، شہادت علی الناس کی کیا ذمہ داری ہے جو امت مسلمہ پر ہے. تو یہ تو میری دعوت قرآنی کے اہم مضامین میں سے ہے. تو ہو سکتا ہے کہ میری ہی کسی تقریر کی کوئی اڑتی ہوئی خبر ان کے کانوں تک پہنچی ہو، لیکن انہوں نے اس نکتے کو سراہا، اور مجھے اللہ کے فضل و کرم سے مجھے اس پر خوشی ہوئی کہ بجائے اس کے کہ وہ اس پر کوئی آرگیومنٹ کرتے، کوئی بحث و تبحیث کرتے، انہوں نے میری اس بات کو تسلیم کیا اور اس کی گویا کہ تائید کی. پھر میں نے عرض کیا کہ جہاں تک خلفائے ثلاثہ کی شہادت کا اور شہادت حسین یا سانحہ کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کا تعلق ہے، اصل میں اس کو نہیں سمجھ سکتے لوگ جب تک کہ ریولوشن اور کاؤنٹر ریولوشن کا فلسفہ سمجھ میں نہ آئے. جب کسی ملک میں کسی خطہ ارضی میں کوئی انقلابی تحریک چل رہی ہوتی ہے، ظاہر بات ہے ابتدا میں تو انقلابی لوگ چند ہوتے ہیں، کمزور ہوتے ہیں، ضعیف ہوتے ہیں، ان سے کوئی خطرہ محسوس نہیں ہوتا. لیکن کشاکش کے دوران ایک وقت آ جاتا ہے کہ پھر جو مخالف انقلاب ہیں وہ یہ سمجھ بیٹھتے ہیں، سمجھ جاتے ہیں کہ اب ہماری پیش نہیں جا رہی، اب ہمارا بس نہیں چلے گا، لہذا سر جھکا دو. اسے پنجابی محاورے میں کہا جاتا نیوی پاؤ، اس وقت تو وقت کو گزارو. اب اس کے بعد پھر کوئی موقع ملا تو دیکھیں گے کہ اس انقلاب کو ہم انڈو کر سکیں، کاؤنٹر ریولوشنری موومنٹس. یہ اصل میں فلسفہ سمجھ میں نہ آئے اور ریولوشن کا فلسفہ سمجھ میں نہ آئے تو سیرت النبی سمجھ میں نہیں آ سکتی. منہج انقلاب نبوی میری کتاب ہے، اس کو پڑھیے تو سیرت کا وہ تجزیہ آپ کے سامنے آئے گا جو آپ کی آنکھیں کھول دے گا کہ سیرت کو ہم کیا سمجھتے رہے اور سیرت اصل میں ہے کیا. بہرحال یہ کاؤنٹر ریولوشنری موومنٹس تھیں کہ جب عرب میں حضور کو فیصلہ کن قوت حاصل ہو گئی تو جو بھی مخالفین تھے انہوں نے سر جھکا لیا، سرنڈر کیا، اسلام لے آئے، گویا کہ چھپ گئے اسلام کے لبادے میں. لیکن وہ تھے اسی طاق میں کہ پھر کبھی موقع ملے تو پھر ہم اس نظام کو دہو بالا کر دیں، تلپٹ کر دیں. یہ رد عمل سب سے پہلے خود عرب کے اندر پیدا ہوا. کیونکہ مشرکین عرب کو جب سورہ توبہ کی پہلی 6 آیات نازل ہوئی ہیں جن میں الٹیمیٹم دے دیا گیا کہ اب کسی مشرک قبیلے سے کوئی معاہدہ اللہ کا اور اس کے رسول کا نہیں ہوگا، تمہیں 4 مہینے کی مہلت دی جا رہی ہے، یا ایمان لے آؤ اور یا تمہیں قتل کر دیا جائے گا. یہ بہت سخت آیات ہے قرآن کی، سورہ توبہ کی ابتدائی 6 آیات. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا یہ ہے کہ اس آپ کو معلوم ہے کہ مصحف میں یہ واحد صورت ہے جس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھی بھی آپ کو نظر آتی. باقی 113 صورتوں کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے.
تو کیا وجہ ہے؟ یہاں کیوں نہیں ہے؟ حضرت علی کا فرمانا ہے کہ یہ سورت تو تلوار ہاتھ میں لے کر اتری ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ تعالیٰ کے دو اسماء ہیں، الرحمن الرحیم، تو یہ گویا کہ اس سے متضاد صورتحال ہے کہ اب تمہارے لیے آخری موقع ہے، یا ایمان لے آؤ اور یا قتل کر دیے جاؤ۔ اس میں ایک تیسری گنجائش خود بخود نکلتی ہے، یا یہ ملک چھوڑ کر چلے جاؤ، اور ایسا بہت سے لوگوں نے کیا، لیکن اکثر لوگوں نے گردن جھکائی۔ لیکن رد عمل ظاہر ہوا، ایک تو مرتدین کھڑے ہو گئے جنہوں نے نئی نئی نبوتوں کو مان لیا، ایک مانعین زکوٰۃ کھڑے ہو گئے کہ ہم زکوٰۃ تمہیں نہیں دیں گے۔ یہ رد عمل تھا مشرک عرب کا، مشرکین عرب کا۔ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دفتر فضائل کا یہ بڑا اہم باب ہے، ود این آئرن فسٹ، حالانکہ وہ بہت رقیق القلب، کمزور، ضعیف الجسہ انسان تھے، لیکن یہ کہ عظیمت کوہ ہمالا جو ہے ان کے اندر ظاہر ہوئی ہے، ود این آئرن فسٹ انہوں نے ان ساری جو رد عمل کی جو تحریکیں تھی انہیں کچل کر رکھ لیا، اور پھر پورے عرب کو گویا کہ اثر نو اس میں اسلام کے نظام کو کنسولیڈیٹ کر کے حضرت عمر کے حوالے کر دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمر کے زمانے میں جو جنگیں ہوئی اس میں سلطنت روما جو ہے، جو اس وقت کی دو سپر پاورز تھیں، سلطنت روما، قیصر روم، ہرقلیس، ہرقل تھا اس وقت کا جو رومی جو قیصر روم تھا، حکمران تھا، شہنشاہ تھا، اور دوسری طرف ایرانی مملکت تھی، خسرو پرویز تھا۔ لیکن یہ کہ عیسائیت کے ساتھ اسلام کا اس طرح کا تصادم نہیں ہوا تھا حضور کے زمانے میں، بلکہ نجاشی رحمۃ اللہ علیہ نے تو مسلمانوں کو پناہ دی تھی۔ مقوقس پیٹریارک جو تھے اس کے الیگزینڈریا کے، انہوں نے حضور کے جو نامہ مبارک گیا تھا اس کا بہت اکرام کیا، تکریم کی، تحفے بھیجے حضور کی خدمت میں۔ ہرقل نے بھی کوشش کی تھی کسی طریقے سے، جیسے کوئی 250 برس پہلے یا 300 برس پہلے، 300 برس پہلے جیسے کانسٹنٹائن جو ایمپرر تھا روم کا، اس نے عیسائیت قبول کی تھی اور ساری سلطنت عیسائی ہو گئی تھی، لہذا اس کی سلطنت باقی رہی، اس کی حکومت باقی رہی۔ اسی طرح ہم سب مسلمان ہو جائیں، لیکن اس میں وہ ناکام ہو گیا۔ لیکن یہ کہ کوئی اس نے کنفرنٹیشن نہیں کی حضور سے۔ البتہ ایران کا معاملہ یہ تھا کہ اس کے پرخ چڑھ گئے، اس نے حضور کے نامہ مبارک کو چاک کیا تھا۔ حضور نے فرمایا جب اطلاع ملی کہ اس نے اپنی سلطنت کو چاک کر دیا ہے،